اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تجلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ طرفہ تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد جلیل، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ تمام تر ناظرین کو بتاتے چلیں کہ شو کے ٹائمنگز تھوڑے ہمارے چینج ہو گئے ہیں، تو آن ورڈس آپ ہمیں سنڈے کے دن دوپہر میں 3 بجے ہی دیکھ سکیں گے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق۔ اور شو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ کو۔ سلمان بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے چلوں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا کوئی کانفلکٹ ہونے والا ہے؟ اسرائیل کا جو ریکگنیشن ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو کویشچن ہے، سوال ہے، وہ بہت زیادہ برننگ کویشچن ہے آج کل۔ آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ایک ایشو، ایک چیز ایسی جس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ آیا منفی ہے یا مثبت ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں جو ہماری بک کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، بک آف دا ڈے میں، وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمارے پہلے ٹاپک سے۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ۔ آپ سب تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر فرنٹ پہ، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے سرحد پر ہو، پاکستان کی بزنس ریلیٹڈ چیزیں ہوں یا پھر پاکستان کا امیج ہو، ہر طرح سے ہر فرنٹ کے اوپر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اٹیک ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ پوری سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور بہت زیادہ منظم سازش ہے، لیکن تھینکس ٹو سیکورٹی ایجنسیز آف پاکستان، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان پہ کہ اتنا زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ پھر بھی ہماری سیکورٹی ایجنسیز بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ لیکن پچھلے چند دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بھی کافی ٹینشن رہی ہے، اور وہاں پر کل ہی کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک UN مشن گیا تھا، تو ان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے بارڈر کے اس پار سے۔ ساتھ ساتھ کافی معاملات ہیں پاکستان کے اندر بھی، انڈیا میں بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ان کی ایک موومنٹ ہے وہ چل رہی ہے، ان کے ایک لیڈر جو انہوں نے خودکشی بھی کر لی ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم تفصیلی نگاہ ڈالنا چاہیں گے۔ سلمان بھائی کیا کہتے ہیں، یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کیا کسی بڑے کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ آنے والے وقتوں میں کیا دو بدو جنگ دیکھتے ہیں پاکستان میں یا پھر نہیں؟ جی احمد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو داخلی اور خارجی محاذ پہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور انڈیا اس میں جو ہے وہ مین کردار ادا کر رہا ہے ان سب معاملات میں۔ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں، اب مزید اس کو آگے بڑھائیں گے ہم۔ دیکھیں، پاکستان کا جو معاملہ ہے انڈیا کے کانٹیکس میں، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے آپ کو جو ہے دل سے کبھی تسلیم کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، جو شخص آپ کو دل سے تسلیم نہ کرے وہ کبھی بھی آپ کی خیر خواہی نہیں چاہے گا۔ جو مرضی آپ امن کی آشا کر لیں، جو چاہے آپ جا کے امن کا ہاتھ آگے بٹا لیں۔ عمران خان صاحب نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، آخر میں کیا کنکلوژن نکلا، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ نہیں ہونے والا۔ انڈیا کا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب صرف انڈیا اکیلا نہیں ہے، انڈیا کے پیچھے کچھ بیرونی طاقتیں بھی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی ہفتے جو بریفنگ کی ہے اس میں انہوں نے نام لیے بغیر، 2 ملکوں کا نام لیے بغیر یہ بتایا کہ 2 ملک ہیں جو انڈیا جو ہے جو گرین سگنل کا انتظار کر رہا ہے ان سے حملہ کرنے کے لیے پاکستان پہ۔ دیکھیں، آپ کا جو کانفلکٹ ہے وہ انیویٹیبل ہے، اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ اب یہ کب ہوتا ہے، ہفتوں میں ہوتا ہے، مہینے میں ہوتا ہے، ہم ٹائم لائن نہیں بتا سکتے آپ کو، لیکن ہے انیویٹیبل، ہونا ہے یہ آپ کو۔ اس کا پریٹیکسٹ کیا یوز کریں گے، یہ جیسا کہ آپ نے 27 فروری والا دیکھا معاملہ کہ سرجیکل اسٹرائک کے لیے آئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کو اپنے ہی جو ہے وہ اقدام بھاری پڑ گیا۔ اس طرح کا کوئی چیز ہو سکتی ہے، فالس فلیگ آپریشن ہونا چاہیے، پاکستانی قوم کو پتہ ہونی چاہیے ٹرمپس، فالس فلیگ کوئی آپریشن ہو سکتا ہے، کوئی بلیک سوان ایونٹ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں انڈیا اس کو ایز اے ریزن کے طور پر یوز کر کے پاکستان پہ چڑھائی کر سکتا ہے۔ اور اب کیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں،
اور ہم آپ کو خبردار کرتے آئے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک اگریمنٹ سائن ہوا ہے بیکا. اس سے پیچھے بھی ان سے 3 سے 4 ایگریمنٹ ہو چکے ہیں جس میں وہ لاجسٹکس ایک دوسرے کی یوز کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی سیٹلائٹ کو یوز کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی باقاعدہ ہیلپ کر سکتے ہیں لاجسٹکلی بھی, سیٹلائٹ وائز بھی, ٹیکنالوجی وائز بھی. تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ پاکستان کو اس کو نہایت ہی سیریس لینا چاہیے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو نام نہیں لیا, میں نام لے لیتا ہوں آپ کو. جو انڈیا کے بیک پر اب جو کنٹریز کھڑے ہیں ان میں امریکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہے, اور دوسرا ہے اسرائیل, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے تو اس سے ہم کنیکٹ کر دیں گے. دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو ڈپلومیٹک آفینس کرنے کی ضرورت ہے, ڈپلومیٹک آفینسو پہ جانے کی ضرورت ہے. فارن منسٹر کو ایک دن بھی جو ہے نا اپنے آفس میں نہیں گزارنا چاہیے, ان کو دنیا میں بیرونی ٹورس پہ ہونا چاہیے, جا کے ممالک کو بتائیں, وہ خطرات بتائیں. وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے پریس بریفنگ کی تھی ٹیررزم کی کہ انڈیا انوالو ہے, پوری دنیا میں جا کے جو ہے وہ مارکیٹ کریں اس بات کو کہ بھائی یہ ہو رہا ہے, پبلسٹی کریں اس بات کی کہ دیکھیں انڈیا انوالو ہے, انڈیا یہاں انوالو ہے, انڈیا وہاں. آپ کے ساتھ آپ پہلے ریجنل ممالک تو جائیں, شری لنکا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, نیپال آلموسٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کو آپ کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم حسینہ جو ہیں واجد ان کو پپٹ بولتے تھے انڈیا کا, لیکن سم واٹ وہ ان کی بھی دوریاں ہوئی ہیں. کیوں ہوئی ہیں, جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کے یہاں ابھی سی اے اے اور جو 2 لا انہوں نے انیشیٹ کیے ہیں وہاں پہ انڈیا میں, اس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور اس کے درمیان بھی تھوڑے سے خلیج آ گئی ہے. تو آپ یہ ریجنل جو چیزیں ہیں, دراڑیں ہیں جیو پالیٹکس میں, اس کو تو ایکسپلائٹ کریں. آپ کو ایک دن بھی آفس میں نہیں ہونا چاہیے آپ کے فارن منسٹر کو, اور ادھر ادھر جانا چاہیے. دیکھیں ابھی مڈل ایسٹ گئے فارن منسٹر, اور وہاں سے ان کو بالکل جو ہے وہ کولڈ شولڈر ملا ہے. یو اے ای نے جو ہے وہ کوئی مثبت جو ہے اشارہ نہیں دیا ہے. سب کو پتہ ہے آپ کے ویزے بین ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے آپ کے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں, لیکن آپ کو وہ کولڈ شولڈر دے رہے ہیں کیونکہ کسی نے ان کو یہ باور کرا دی ہے بات کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور وہی وہ طاقتیں ہیں جس کی ہم آپ کو بار بار ذکر کر رہے ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ کب سے ہوتا ہوا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت ہی جو ہے نا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ ہم ریئیکٹیو اپروچ پہ تھے, اور اب ہمیں جا کے خیال آیا ہے کہ جو چیز بہت بالکل قریب آ گئی ہے. کانفلکٹ ناگزیر ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو, یہ چند ہفتوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کرم کیا تو مہینوں میں ہو جائے گا, لیکن کانفلکٹ انیویٹیبل ہے. دیکھیں مودی کی آپ کو نیچر سمجھنی پڑے گی. مودی انہی وعدے وعیدوں پہ آیا تھا کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے اکھنڈ بھارت کا, اس کے جو فرنچائز ہیں وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ انڈیا سے لے کے افغانستان تک کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا علاقہ تھا اینشنٹ ٹائم میں, اور یہ ہمیں چاہیے. یہ سملر کانسیپٹ ہے جو کہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے یوز کرتا ہے کہ ہمیں ریور نائل سے لے کے اور دریا فرات سے لے کے جو ہے دریا نیل تک ہمیں چاہیے علاقہ. اسی طریقے کا کلیم جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے. ان کی بڑی سملیرٹیز ہیں انڈیا اور اسرائیل کی, ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے, اور دونوں کے ایکسپینشنری موٹیوز ہیں. تو پاکستان کو جو ہے وہ دونوں سے ہی مسئلہ ہے, اور دونوں کو پاکستان سے مسئلہ ہے. تو پاکستان کو تو بہت زیادہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے اس سچویشن میں. اور جب میں ڈپلومیٹک آفینس کی بات کر رہا ہوں تو بالکل پوری دنیا میں آپ جا کے ڈھنڈورا پیٹیں اس بات کو. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ یو این مشن پہ بھی انہوں نے کل جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے, اور باقاعدہ میں نے بھی فوٹیجز دیکھی. یہ جا کے آپ کو یہ بات آپ کو پوری دنیا میں جا کے جو ہے ہر فورم یوز کرنا چاہیے, اور بتانا چاہیے کہ انڈیا ناؤ اب اس موڈ میں ہے کہ وہ یو این کو بھی نہیں بخش رہا ہے اس معاملے میں. تو آپ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں, ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میں کوئی چیز نہیں دیکھتا, ایک سرخی سی ہوتی ہے بس. آپ ایکسپلائٹ نہیں کرتے, آپ اس پہ تجزیہ نہیں کرتے, آپ انٹرنیشنل اینالسٹ کو نہیں لیتے اس پہ. میں ٹویٹر پہ بہت سارے انٹرنیشنل اینالسٹ اور اسٹریٹجسٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہوں, وہ برملا کہہ رہے ہیں اس بات کو, تو ہمارے اندر کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں معلوم ہے ہمارے میڈیا میں کالی بھیڑیں موجود ہیں احمد, اور وہ جو ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ نا یہ بات جو ہے نکلے اور عوام الناس تک پہنچے, اور عوام الناس میں وہ شعور بیدار ہو تاکہ وہ بھی اس فائٹ کا حصہ بنے. جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے سوشل میڈیا کے فورم سے. تو انڈیا جو ہے وہ آپ کی ریئیکٹیو اپروچ کا بہت فائدہ آلریڈی اٹھا چکا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی جو واچ ڈاگ ہے ای یو میں, جنہوں نے جو ہے پورا جو اشاعت کی ہے اس کی کہ انڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے 15 سال سے جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا تھا, اور فیک آئی ڈیز اور 750+ جو ہے وہ میڈیا آؤٹلیٹس کو یوز کر رہا تھا ملائن کرنے کے لیے پاکستان کو. یہ دیکھیں آپ 15 سال سے ہی ہو رہا تھا, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو ہم کب تک یہ ریئیکٹیو اپروچ لے کے چلیں گے؟ ہمیں نقصان پہ نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے, اور ابھی بھی ہمیں ڈپلومیٹک آفینس کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مودی رجیم کے ہوتے ہوئے انڈیا سے امن نہیں ہو سکتا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ نہ آپ آپشن کیا ہے. اب آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے, آپ کو کسی طریقے سے میک شور کرنا ہے کہ مودی کی جو ہے یہ ٹینیور گزر جائے, یہ رجیم چلی جائے اور امن سے چلی جائے.
لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ انڈیا اتنا اندرونی طور پہ میسڈ اپ ہو چکا ہے کہ ان کو ایک فورن کانفلکٹ کی ضرورت ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے. آپ یہ بات نوٹ کر لیں میری, وہ اندرونی طور پہ اتنے میسڈ اپ ہو چکے ہیں کہ ان کو ایک فورن کانفلکٹ کی ضرورت ہے اس سب سے گیٹ اوے ہونے کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے. اور انڈیا میں اس سے اچھا کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ آپ پاکستان کے خلاف کچھ بول دو, پاکستان کے خلاف کچھ کر دو, اینڈ یو گیٹ اوے وتھ ایوری تھنگ. الیکشنز میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو الیکشنز کے اندر وہ اپنا پورا الیکشن کیمپینز وغیرہ چلاتے ہیں, اگر پاکستان کے خلاف بات کر لی جائے تو ہم نے دیکھا ہے تو ہسٹری میں بھی کہ وہاں کی جو پارٹیز ہیں وہ پھر زیادہ ووٹ لے پاتی ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ جن کا نیریٹو ہو. تو سلمان بھائی ایک سوال میرا یہاں پہ بنتا ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ دونوں طرف اپنے اندرونی جو ان کے معاملات چل رہے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے, اس کے باوجود بھی پاکستان کے خلاف ایک اور فرنٹ وہاں پہ کھول دے؟ کیا یہ اس کے لیے بینیفیشل ہوگا یا پھر دیکھیں بیوقوفی کریں جیسے گے؟ کہ آپ نے کہا ہم نے اندرونی معاملات کی طرف اشارہ کیا, ان کے میسڈ اپ ہوئے ہیں. ان میں سے یہ فارمرز کا پروٹیسٹ بھی آپ لے لیں جو سکھ کھڑے ہو چکے ہیں. پاکستان کو کھل کے خالصتان کی حمایت کرنی چاہیے جو کہ سکھوں کا جو رائٹ ہے, اور پاکستان کھل کے اس کی حمایت نہیں کر رہا ہے. دیکھیں گورنمنٹ آفیشیلی طور پر نہیں کر رہی ہے. ہاں آپ کے یہاں کچھ ہمارے طرح کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وغیرہ کیمپینگ چلی ہوئی ہے, ٹویٹر پہ بھی ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں, لیکن آفیشیلی ہم خالصتان کی حمایت نہیں کرتے. ہمیں آفیشیلی خالصتان کی حمایت کرنی چاہیے, ہمیں آفیشیلی افغان طالبان کی حمایت کرنی چاہیے. ہم یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں بھائی. افغانستان میں اگر جو ملا برادر آ جاتے ہیں, یعنی افغان طالبان جیسے ہم کہتے ہیں, تو آپ کا وہ بارڈر سیکیور ہو جائے گا احمد. اور اسی طریقے سے خالصتان میں اگر آپ ان کی حمایت کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, تو یہ پنجاب والا بارڈر سم واٹ آپ کا سیکیور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ جب رسک میٹیگیشن کی طرف جائیں گے احمد تو آپ کیا کریں گے, اب آپ چاہیں گے کہ کم سے کم آپ کو اسپاٹ ہو کانفلکٹ کے, ٹھیک ہے نا, کم سے کم جگہ پہ آپ کو لڑنا پڑے. تو اس کے لیے تو True. آپ ڈپلومیٹک فرنٹ یوز کرتے ہیں نا. خالصتان کی حمایت کرنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہا جو آپ کا سوال ہے, انڈیا اندرونی طور پر میسڈ اپ ہو چکا ہے, لیکن انڈیا چاہ جائے کہ وہ اندرونی معاملہ سلجھائے, وہ دوسری راہ لے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ راہ لے گا کہ وہ کانفلکٹ کرے گا پاکستان سے, اور وہ کانفلکٹ کر کے اپنی عوام کو باور کرائے گا. دیکھیں جی ہم نے جو ہے پاکستان پہ حملہ کر دیا. فار انسٹنس جیسے ہم نے ابھی نندن والا واقعہ, ایک پائلٹ بھی خدا نہ خواستہ گاڈ فاربٹ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا تو ان کے لیے اٹس اے بگ تھنگ. وہ اس کو اس طرح پوسچر کریں گے اور اس طریقے سے وہ مارکیٹ کریں گے, اس طرح پبلسٹی کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے انڈین میڈیا کا وہ جنگوسٹک ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جی بالکل. جنگوسٹک مائنڈ سیٹ ہے ان کا, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں اب تو بدنام ہو چکے ہیں. الجزیرہ نے باقاعدہ اس پر ایک پوری ڈاکیومنٹری بنائی ہے انڈین میڈیا پہ کہ وہ کس طریقے سے فیک نیوز پھیلاتے ہیں, اسپریڈ کرتے ہیں. اور میرا نہیں خیال, میں پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتا آ رہا ہوں عرصہ دراز سے, مجھے نہیں لگتا کہ فیک نیوز کا اسپریڈر اس سے بڑا کوئی ہوگا انڈین میڈیا سے زیادہ, اور زبردست طریقے سے فیک نیوز جو ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں اور وہاں کی عوام بلیو بھی کر لیتی ہے. تو مودی کو فیس سیونگ کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ حماقت کر سکتا ہے. دیکھیں اس کو کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں. دوسری اس کی ٹینیور ہے, اس نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکا. ان کا جو خواب ہے اکھنڈ بھارت کا, وہ تو پورا ہونے والا نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو وہ کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے, اور پاکستان کو انہوں نے دل سے کبھی تسلیم کیا ہی نہیں, کیونکہ اکھنڈ بھارت میں پاکستان آتا ہے. احمد یہ بات ہماری عوام کو سمجھنی ہوگی, اکھنڈ بھارت میں پاکستان آتا ہے. ان کی جو ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ ہے, آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس آئیڈیالوجی کو. اس کے تحت پاکستان ان کی ٹیریٹری ہے, تو جو ان کی ٹیریٹری ہو وہ کبھی بھی آپ سے سنسیئر نہیں ہو سکتے. جو مرضی ہو آپ ان کی امن کی آشا کر لیں, آپ وفد بھیج دیں, ڈیلیگیشن بھیج دیں, آپ ٹریڈ کھول دیں, جو مرضی آپ کر لیں, وہ آپ سے کبھی بھی اندر وہ ان کے دل میں یہ بات ضرور ہے کہ ہندوتوا ہی ہمارا حصہ ہمیں لینا ہے, سونر اور لیٹر لینا ہے. وہ اس کا گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور وہ بٹس اینڈ پیسز میں لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 71 میں ابھی دسمبر کا ہی مہینہ بڑا دل خراش ہے, کیونکہ جو سکوت ڈھاکہ ہوا تھا وہ دسمبر میں ہوا تھا. تو ہم یہ نہیں بھولیں, ہمارا پورا آدھا کنٹری انہوں نے جو ہے وہ 71 میں جو ہے سازشوں سے کر کے پھر آخر میں باقاعدہ فیلڈ میں جا کے انہوں نے توڑ دیا, مکتی باہنی بنائی اور سب کچھ. وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو کر کے توڑ. دیکھیں بلوچستان میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, پختونستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں افغانستان کے ساتھ ملا دیں ان کو, اچکزئی ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا اسفندیار ولی ٹائپ کے لوگوں کو. بلوچستان آہستہ آہستہ کریں گے وہ, کیونکہ ان کو پتا ہے ایک ساتھ وہ اگر گروپ وائز اٹیک کریں گے پاکستان پہ تو وہ نہیں کر پائیں گے. اسی لیے وہ آہستہ آہستہ وہ کہیں کہ بلوچستان کو الگ کریں, گریٹر پختونستان بنائیں جن کو افغانستان سے ملائیں. ٹھیک ہے, کراچی کے بہت معاملات ہیں, کراچی کو الگ ہو جانا چاہیے. یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں سر, یہ آپ اس کو ڈاٹ سب کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ آہستہ آہستہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب رہ جائے گا اتنا سا جغرافیکل ایریا آپ کا, تو وہ آرام سے چڑھ دوڑیں گے آپ پہ. اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ان کے پیچھے وہ اکیلے نہیں ہیں,
وہ جو اس طرح کی گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں ان کے پیچھے لازم طور پر جو ہے وہ کنٹریز کھڑے ہوئے ہیں جن کا ہم بار بار آپ کا ذکر کر رہے ہیں. بیک کا ایگریمنٹ ہوا میں نہیں ہوا ہے. آپ کیوں ایگریمنٹ کریں گے کسی سے لاجسٹک شیئر کرنے کا؟ کیوں سیٹلائٹ شیئرنگ کا لاجسٹک وہ کریں گے معاہدہ؟ کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے. تو دیر از سم تھنگ. So when there is a smoke, there is a fire, Amar. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان بھائی، اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ ان تمام تر چیزوں میں ناکام رہیں، کیونکہ یہ خطے کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. دونوں ممالک، دونوں ہی نیوکلیر آرم کنٹریز ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی ایسکلیٹ ہوتا ہے معاملہ تو پھر پوری دنیا پہ اس کا جو ہے وہ ایک امپیکٹ ہوگا. اور ظاہر ہے ہم نے فیبرری میں بھی دیکھا کہ جب جو ایسکلیشن ہوئی تھی، ابھی نندن والی ایپیسوڈ ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک رات ایسی تھی جس کے اندر بہت زیادہ ٹینشن تھا، اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھی، کیونکہ یہ دونوں ممالک جو ہے وہ کانفلکٹ کے بہت زیادہ قریب تھے، اور اگر وہ معاملات ہو جاتے تو پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ ہوتا. دنیا کی اگر بات کی جائے، ظاہر ہے آپ نے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو ظاہر ہے دو قومی نظریے کے حوالے سے ایک کانفلکٹ ہے ہی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے جب سے ہم نے آزادی لی، جب سے معاملات اوپر نیچے چلتے رہتے ہیں، نشیب و فراز کا سلسلہ رہتا ہے. ایک ایسی کنٹری جس کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ہے، مذہبی اختلاف ہے، ایک ریلیجیس اختلاف ہے، تو ہم نے اپنے پاسپورٹ میں بھی لکھوایا ہوا ہے کہ بھائی یہ اس کنٹری کے علاوہ پوری دنیا میں کارآمد ہے یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں یہ کافی زیادہ ایک برننگ کویشچن ہے، اسرائیل کی ریکگنیشن، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ. کچھ جو مڈل ایسٹ کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ جو قائد اعظم نے جو ایک گائیڈ لائن ہمیں دی ہے کہ اسرائیل کو جب تک تسلیم نہیں کرنا، جب تک جسٹ سیٹلمنٹ نہ ہو جائے فلسطین کا. تو اس بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں سلمان بھائی کہ یہ برننگ کویشچن کیوں ہے؟ ابھی ہمارے میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، ہر جگہ پہ چل رہا ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی وابستہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. آپ جیسے دیکھیں مریم نواز جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا، لیکن پھر اس کو ریموو کر دیا، اینڈ دین پھر اس میں بتایا گیا کہ بھائی ہماری طرف سے نواز شریف کے دور میں انہوں نے کوئی 2 وفود بھیجے تھے وہاں پہ اسرائیل. تو یہ بیک آف دا سین کیا چیزیں چل رہی ہیں، آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی دیکھیں، ہماری آڈینس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ماضی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ کانفلکٹ جب آتا ہے تو ہم بالکل اس کو جو ہے وہ ہماری میڈیا میں دیکھتا ہوں سپرفیشلی کہ ریکگنائز کرنا نہیں کرنا. دیکھیں، 47 میں پاکستان بنا ہے، 48 میں اسرائیل جو ہے وہ بنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ آواز لگائیں. لیکن اسرائیل 48 میں تو بنا ہے، لیکن 1917 میں ایک بیلفور ڈکلیریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس میں برٹش سیکرٹری نے یہ بات انشور کرائی تھی روز چائلڈ کو، جو کہ جوش بینکر تھے بڑے، کہ ہم آپ کو یہ جو ہے یہ زمین جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ دلوائیں گے وہاں پہ. اور وہی ہوا کہ جب 1919 میں جب ورلڈ وار ختم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، تو انہوں نے وہاں پر زبردستی برٹش گورنمنٹ نے وہاں پہ مطلب برٹش ٹروپس نے وہاں پہ حملہ کیا جیروسلم میں فرسٹ وار کے دوران، اور ہے آٹومن امپائر کو ڈیفیٹ کیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ اپنا تسلط برقرار کیا. اور بعد میں آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایز پر پلان جو ہے وہ وہاں پہ اسرائیل کی ریاست بنائی گئی ناجائز طور پر. قائد اعظم آپ کو پتہ ہے اس دوران 1947 میں جو ہے آپ کو پتہ ہے 48 میں ان کا جو انتقال ہوا سپٹمبر میں، تو اس وقت تک یہ بات ان کو واضح چکی تھی کہ یہ تو ان کا جو آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیگر ہے مسلمانوں کے مسلمان امہ اور عرب مسلم ورلڈ کے جو دل میں یہ خنجر گھونپا گیا ہے، اور یہ اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے، پر اس کو ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ول نیور کا ورڈ یوز ہوا ہے، ول نیور ایکسیپٹ اسرائیل. تو یہ بات تو کلیئر ہے. عمران خان صاحب کو اس بات کو ٹو کرنا چاہیے. میڈیا میں جو انہوں نے ایک بات کہی ہے جو کہ اس سے مجھے تھوڑا سا پرسنل اختلاف بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر جسٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. دیکھیں، جسٹ سیٹلمنٹ کون کرے گا؟ اگر محمود عباس صاحب جو فلسطینی اگر ان کو انہوں نے خرید لیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جارڈن میں ان کو ایک جگہ دے دی جو جائے کہ فلسطینیوں، چانسز بھی ہیں بالکل. جس کے چانسز بھی ہیں، اور وہ جو ڈیل آف دا سینچری کی ہم بات کر رہے تھے کچھ عرصے پہلے کہ ڈیل آف دا سینچری ہو گئی ہے. ڈیل آف دا سینچری کیا تھی؟ ڈیل آف دا سینچری تھی کہ فلسطینی لوگوں کو وہاں سے ریلوکیٹ کر کے جارڈن جو کنٹری ہے وہاں پر ریلوکیٹ کر دیا جائے، ان کو باقاعدہ زمین دے دی جائے جارڈن کی گورنمنٹ سے بات کر کے، کیونکہ جارڈن کے جو کنگ ہیں وہ بھی پپٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی پوری ہسٹری ہے. تو وہاں پر جگہ دے دی جائے اور یہ علاقہ ویکینٹ کرا لیا جائے. جو سیٹلرز ہیں، اسرائیلی سیٹلرز ہیں جو کہ ناجائز طور پر زمینیں قبضہ کرتے ہیں فلسطینیوں کی، ان کو وہ سب چیز دے دی جائے اور فلسطینیوں کو جارڈن ویلی میں بھیج دیا جائے.
اور ریلوکیٹ کر دیا جائے, اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور جو جیریڈ کوشنر تھے, ان کے جو ٹرمپ کے جو داماد تھے, انہوں نے اس میں پورا کام جو ہے نا انہوں نے کیا ہے, یہ سر انجام دیا ہے, اور ڈیل آف دا سینچری کو انشور کیا ہے کہ یہ ہو جائے. انہی کے دور میں یہ بات ہوئی کہ جو ایمبیسی ہے وہ تل ابیب سے جو ہے وہ جیروسلم شفٹ ہو گئی. تو یہ بیسیکلی ہمارے یہاں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں سمبولیکلی. جب یہ ایمبیسی شفٹ ہوتی ہے تو بیسیکلی اس بات کی ایکسیپٹنس ہے کہ اب امریکہ نے جیروسلم کو جو ہے وہ انڈیوائڈیڈ کیپٹل مان لیا اسرائیل کا. یہ بہت گہری بات ہے, اس کو ہمارے بہت سپرفیشلی ہماری میڈیا میں لیا جاتا ہے. خیر, کسی دن ہم اس پہ مکمل پروگرام کریں گے کہ اس کا مطلب ہے کیا. پاکستان کے جو تعلقات ہیں, ہم نے جیسا آپ کو بتایا بیک گراؤنڈ, اور اس کے بعد قائد اعظم کے بعد جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو یہ جوئش بینکرز اور ان کا پورا ایک وفد آیا. انہوں نے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, ہم آپ کو جو ہے وہ پورا روڈ میپ بھی دیں گے, آپ کے یہاں ترقی بھی کروائیں گے, انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں گے, جیسا کہ ہوتا ہے. تو وہ تاریخی جملہ جو لیاقت علی خان صاحب نے کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جینٹل مینس آر سولز آر ناٹ فار سیل, اور یہ کہہ کے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو یہ سب بیک گراؤنڈ میں رکھنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو بار بار اس بات کو بتایا جا رہا ہے, ان سے کہلوایا جا رہا ہے یہ بات ان کے مشیروں سے, کہ ایک جسٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان کا کیا مسئلہ ہے, پاکستان بھی ایکسیپٹ کر لے گا. دیکھیے, جسٹ سیٹلمنٹ جو جملہ ہے پورا وہ یہ ہے کہ جسٹ سیٹلمنٹ ہونا چاہیے, اور تمام فلسطینیوں کو وہ ایکسیپٹیبل بھی ہونی چاہیے. اگر آپ اب کر کیا رہی ہیں, فلسطینیوں پر جو ہے وہ زندگی یہ اس طریقے سے تنگ کر رہے ہیں کہ ان کو پانی نہیں دیتے, ان کو اسکول نہیں دیتے, ان کے چیک پوائنٹ ان کو ذلیل کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. تنگ آ کر ان کی نئی جنریشن کہتی ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے جی, ہمیں جارڈن ویلی میں آپ سیٹل کر دیں, چھوڑ دیں. تو کیا آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مسلمان امہ کا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ایک بات ہے جو میجر پارٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں, بیت المقدس تو پوری مسلمان امہ کا ہے, صرف فلسطینیوں کو تو نہیں ہے وہ. بالکل. فلسطینیوں کا تو نہیں ہے. یہ پوائنٹ آپ کے میڈیا میں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی کہ آپ مسجد اقصی پہ گیو اپ کر جائیں گے. مسجد اقصی کا نام لے کر 15ویں پارے میں قرآن شریف میں ذکر ہے مسجد اقصی میں. جب معراج والا واقعہ ڈسکس ہوا ہے تو اس میں نام ہے مسجد اقصی کا. یہ کوئی اٹس ناٹ این آرڈنری مسجد کہ آپ بولے اچھا ٹھیک ہے ایک مسجد آپ دے دیتے ہیں ہمیں. نہیں, آپ کا قبلہ اول تھا بیت المقدس, وہ شہر, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے گیو اپ کر سکتے ہیں؟ فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ میجر پارٹ ہے اس کانفلکٹ کا, آئی ایکسیپٹ. لیکن اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ پورا امت کی بھی معاملات جو ہیں وہ اسٹیٹ پر ہیں. اگر انہوں نے سیٹلمنٹ دے دی, جارڈن ویلی میں ان کو ریلوکیٹ کر دیا ڈیل آف دا سینچری کے تحت, تو کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اسرائیل کو؟ نہیں. قائد اعظم کے جملے پہ آپ دوبارہ جائیں کہ آپ نیور, وی ول نیور ایکسیپٹ اسرائیل. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈیگر ہے, یہ خنجر ہے مسلمان امت اور عرب مسلم ورلڈ کے دل میں. انہوں نے بالکل رائٹلی اس کو جو ہے وہ انالائز کیا تھا اس وقت جب یہ بنا تھا. اچھا, اسی اسنا میں جو ان کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ بین گوریون اسرائیل کے, انہوں نے یہ بات کہی تھی اپنے ایک تقریب میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عرب ورلڈ سے کوئی خطرہ نہیں ہے آنے والے وقتوں میں. اگر ہمیں کوئی خطرہ ہے تو انہوں نے پاکستان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کنٹری سے ہمیں خطرہ ہے. اور یہ بات ہماری ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 2 اسٹیٹس ہیں دنیا میں جو کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں, مطلب کسی نظریے پہ بنے. ہمارا نظریہ 2 قومی نظریہ جیسے کہ آپ نے فرمایا, اور ان کا جو نظریہ ہے وہ جوئش ہوم لینڈ ہے کہ ہمیں جوئش پیپل کے لیے ایک ہوم لینڈ بنانا ہے. تو دونوں مطلب جیوز مطلب ریلیجس آئیڈینٹی پہ وہ بھی بنے اور ہم بھی ریلیجس آئیڈینٹی پہ بنے. یہ 2 کنٹری ہیں جو آئیڈیالوجیکل ریلیجس آئیڈینٹی پہ بنی. تو ہمارے میں یہ چیز کامن ہے. باقی ہم جو ہے ہمارا انیشیل جو انسیپشن سے ہم ایک دوسرے کے دشمن اس لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کے اگینسٹ اس لیے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا کہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ اول ہے ان کے پاس, وہ ہاسٹیج بنا کے بیٹھے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ مسجد اقصی کو ڈیمولش کر کے جو ہے وہ ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل ڈیل جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ آپ کے میڈیا میں کوئی ڈسکس کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت کم شاذ و نادر لوگ جانتے ہیں اس بات کو. مسجد اقصی کو ڈیمولش کر کے وہ تھرڈ ٹیمپل آف سولومن بنانے کے چکر میں ہیں. اٹس آل اباؤٹ دس. اگر کوئی بندہ جیو پالیٹکس کی انالیسس دیتا ہے مڈل ایسٹ کی اور اس کو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ کا نہیں پتا اور یہ نہیں پتا ٹیمپل آف سولومن کا, تو یقین کریں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے انالیسس کر کے, اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا اس معاملے میں. صحیح. تو سلمان بھائی بات یہ مجھے بتائیے گا کہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نتن یاہو جو کہ ابھی اس وقت اسرائیل کے کرنٹ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ان کے آنے کے بعد سے میں نے ایک چیز نوٹس کی وہ یہ کہ ان کی اگریسو ہو گئی ہے بہت زیادہ پالیسی تمام چیزوں کے حوالے سے, بہت زیادہ فاسٹ پیس میں آ گیا ہے. اسرائیل جو کام کرنا چاہ رہا تھا وہ اب بہت زیادہ فاسٹ پیس میں کر رہا ہے. لیکن ابھی چند دنوں پہلے میری نظر سے ایک نیوز گزری وہ یہ کہ ان کے خلاف کچھ کرپشن کے چارجز بھی ہیں جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ان کیس کہ اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے اور کوئی ان کی جگہ دوسرا پرائم منسٹر اگر آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی جو مین پالیسی اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا, چیزوں میں کچھ کوئی سلو ہو جائیں گی چیزیں, یا پھر نہیں اسی طریقے سے اسی پیس کے ساتھ چلتی رہیں گی؟ دیکھیں نیتن یاہو
اگر جاتے بھی ہیں نا تو اب آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو ایکسپینشنری موٹیوز ہیں یہ پیس اب رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی پوری ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. یہ اسرائیل یہاں تک ایسے نہیں آیا، 48 میں بنا، 67 میں اس نے تمام پڑوسی عرب ملکوں پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے، جسے عرب اسرائیل وار کہتے ہیں، 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں اسے 1967 میں. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے 3 مسلم ملکوں کو سائملٹینیسلی ڈیفیٹ کیا تھا، سیریا، ایجپٹ اور جارڈن. بینگورین صاحب نے جب بولا نا کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بالکل صحیح بولا انہوں نے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے عربوں سے، ان کو خطرہ ہے پاکستان سے. انہوں نے اشارہ کیا اس بار میں. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، میں 67 میں بھی اور 73 میں بھی پاکستانی پائلٹس گئے تھے عرب ملکوں میں اور وہ اسرائیل کے خلاف کانفلکٹ میں شریک ہوئے، اور آج تک جو ہے پاکستان کا ریکارڈ ہے 5 طیارے آپ نے اسرائیل کے گرائے ہوئے. کوئی مسلم آرمی، کوئی مسلم ایئر فورس ایسی نہیں ہے جس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہو آپ کی طرح. 5 طیارے آپ کے پائلٹس نے عربوں کے جہاز چلا کر ان کے گرائے. ان کو یہ بات پتہ ہے، اور انہوں نے اسی وقت یہ کہا تھا جب ان کے جہازوں کو گرایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ عرب پائلٹ نہیں ہو سکتے، یہ لازم پاکستان سے آئے ہیں. ان کو یہ بات پتہ تھی، اتنی ان کی نظر ہے آپ کے اوپر. آپ کی میڈیا میں ان کی پینیٹریشن ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم ہائپ کریٹ ہو گیا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، ایک دم ہو گیا. مبشر لقمان صاحب انٹرویو دے کے آ گئے، اور آپ کے جو یہ سو کال جو ہیں لفافے اور لوٹے جو آپ کے صحافی ہیں، وہ ایک دم انہوں نے ایک پریشر ٹویٹر پہ شروع کر دیا کہ یار کیا ہو گیا، کر لو. کیونکہ یہ نظریاتی لوگ ہیں ہی نہیں احمد، ان کو بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو آپ کے فاؤنڈنگ فادرز کی ایسپریشن کا خیال ہی نہیں ہے، نہ ان کو آپ کی عوام الناس کی ایسپریشن کا خیال ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، کچھ نہیں پتہ ان کو. ریپرکشنز اگر آپ نے دیکھنے اب عرب ورلڈ میں آپ دیکھیے گا آنے والے سالوں میں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، آپ ریپرکشن دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، آپ آبزرو کرتے جائیں چند سالوں میں کیا ہونے والا ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ نظریاتی لوگ ہیں ہی نہیں، نہ یہ ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ کیا کرائٹیریا ہے پاکستان میں میڈیا میں آ کے انالیسز اور اینکر پرسن بننے کا، آئی ڈونٹ نو. لیکن اب مزے کی بات ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے اسی زمن میں بات کروں، اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا، ہم نے بات بھی کی تھی. آپ دیکھو ہر بندہ تعریف کر رہا تھا کہ یار کیسے انہوں نے آف گارڈ کر دیا ان کو، اسحاق ڈار صاحب کو. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ جو اینکر ہے وہ کتنے آبجیکٹو کوسچن کر رہا ہے. آپ ایسے کوسچن کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سارے اینکرز نے اس پہ پروگرام کیا، لیکن یہ لیسن نہیں لیا کہ جو ہارڈ ٹاک میں جو بندہ ہے جو سوال کر رہا ہے وہ کتنے آبجیکٹو سوال کر رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو وہ ہلنے نہیں دے رہا، بات ادھر ادھر نہیں کرنے دے رہا، اپنا جواب لے رہا ہے. یہ آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ نے پورے پروگرام اس پہ کیے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا کیسے آف گارڈ کر دیا ان کو. تو یہاں پر یہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، اب وہ بہت دن دور نہیں ہے، وہ باقاعدہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ان کے ایمبیسیڈر جو انڈیا میں، ان کے جو ایمبیسیڈر اسرائیلی، انہوں نے اسی ویک یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کی ہر ممکن مدد کریں گے. اگر انڈیا کو کوئی مسئلہ ہوگا ڈیفنس کا، کسی بھی نوعیت کا، انڈیا پہ کوئی بھی حملہ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کون انڈیا پہ حملہ کرے گا؟ چائنا اور پاکستان، اس کے علاوہ کون ہے؟ تو آپ کو انڈائریکٹ میسج دے دیا گیا ہے. اسرائیل باقاعدہ اس نے صف بندی کر لی ہے انڈیا کے ساتھ، امریکہ نے صف بندی کر لی ہے انڈیا کے ساتھ. آپ کو بہت زیادہ پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کو بالکل آفینس کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں چکر لگائیں، آپ چارٹر تیار، آپ ایک طیارہ پکڑیں اور آپ گھومتے رہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کو جا کے یہ ڈوزیئر دیں اور ایویڈنسز دیں کہ انڈیا یہ کر رہا ہے. یو این، آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اگلے 60-70 دن، آپ نکل جائیں بالکل، کیونکہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے. آپ یہ کریں، آپ انٹرنلی کریں. فوج تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، فوج کو بھی پروڈکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ جہاز آئے گا تو ہم گرائیں گے. کچھ چیزیں آپ کو پریمپٹ بھی کرنی ہوتی ہیں، پرویکٹیولی بھی کرنی ہوتی ہیں. یعنی منصوبہ جب جہاں بن رہا ہو آپ کو وہیں پر ہی وینش کرنا ہوتا ہے. بہت ساری جگہ ایسا ہوا ہے، تو آپ کو وہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو فوج کو بھی ذرا پروڈکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو ڈپلومیسی تو بہت زیادہ پروڈکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. فارن آفس ہم پہلے بھی بول چکے ہیں، ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے، اس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کام انجام نہیں دے رہے ہیں. فارن آفس کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ٹویٹ بھی ایسی کرتے ہیں، اتنی ڈپلومیٹک ٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا کہ یار یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. تو اس طریقے کا تو معاملہ نہیں چلے گا. آپ کو آج کل جو ڈپلومیسی، آپ جواز ظریف کو فالو کریں، آپ جو رشین فارن منسٹر ہیں آپ ان کو دیکھیں کس طریقے سے ٹو دا پوائنٹ اور ایگریسولی بات کرتے ہیں اپنی. تو وہ کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل آپ کے لیے خطرہ تھا، خطرہ ہے، خطرہ رہے گا، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے. پرائم منسٹر تھوڑا نائیو ہو کے فرماتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ بس کانفلکٹ اگر جسٹ ہو گیا تو ہم مان لیں گے. یہ بڑا ان کی طرف سے نائیو میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے یہ بیان ہے. معاملہ اس سے بڑا ہے.
اگر انہوں نے ڈیل آف دا سینچری پہ ان کو وہ کر لیا، راضی کر لے گا، تو کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کہاں گئے پھر لیاقت علی خان کی وہ بات، کہاں گئی قائد اعظم کی بات، اور پھر کہاں گئی وہ بات مسجد اقصی اور بیت المقدس والی؟ تو یہ بات جو ہے وہ اس سے زیادہ آگے کی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سلمان بھائی، اور یہ اس چیز کو نہ صرف یہ کہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایز اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہم اگر ہم پاکستانی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور مطلب ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ اس جنگ اگر ہے اور اگر یہ معاملات ہیں تو اس میں ہمارا اپنا پورا کلیدی کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے، چاہے ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنا بھی وہ کردار ادا کر سکیں. تو اس کے لیے تو ہمیں ریڈی رہنے کی بالکل ضرورت ہے. اچھا، محمد عاطف قریشی کا میں کمنٹ ایڈ کر لوں، کہتے ہیں جی السلام علیکم. اس کے علاوہ نیچے کشف ظفر کہتے ہیں کہ ورلڈ میڈیا possesses Dome of the Rock as Al-Aqsa Masjid, which is the deception and the masses doesn't know this. Media should do a dedicated program on this point to spread the truth. وہی بات ہے جی کہ میڈیا کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ ہے موجود، اسرائیل کی طرف سے یا پھر ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کی کہیں نہ کہیں جو انوالومنٹ موجود ہے، تو اس وجہ سے میڈیا اس بارے میں کبھی بات نہیں کرے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑے سٹیپس لینے کی اب ضرورت ہے. کشف اینڈ عاطف، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کامنٹ کیا. آپ اس اسٹریم کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے، اور ساتھ میں آپ اگر سلمان بھائی کو فالو کرنا چاہیں ان کے تجزیوں کے حوالے سے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پہ، تو سلمان شاہ _ سید ان کا ہینڈل ہے، اور اس کے اوپر آپ ضرور آ سکتے ہیں. شہانہ شیخ السلام علیکم کہہ رہی ہیں جی. وعلیکم السلام. موونگ اہیڈ جی، نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوسائٹی کے حوالے سے، اور آج ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے، جس کے اندر فلم، ڈراماز اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری سوسائٹی پہ کیا اس کا امپیکٹ ہے. پہلے زمانے میں جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو بڑے بڑے اچھے جو ہیں وہ ڈرامہ نویس ہوتے تھے، وہ ڈرامہ لکھتے تھے، اور ڈرامے کی ایکٹنگ ہوتی تھی، اس کے اندر کچھ مقصد و مطلب ہوتا تھا جو کہ سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ اس کا دکھتا تھا. لوگوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی تھی ان ڈراموں سے، اور کچھ نہ کچھ اس میں ایک سبق جو ہے وہ موجود ہوتا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں اب کہ پاکستانی جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنسڈ مجھے نظر آتا ہے بالی ووڈ سے اور ہالی ووڈ سے، اور وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ اندر آ رہی ہیں پاکستان میں، اور اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے سوسائٹی پہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ ہمارا جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ایک کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ ایکسیس ہی نہیں تھا کسی کے پاس، لیکن اب ایکسیس بہت زیادہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سلمان بھائی کہ اس کو کس طریقے سے ہم کیٹر کریں گے؟ جی دیکھیں، آپ کے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے بیسیکلی ڈرامہ اور فلم تو آپ کی بہت ہی کم بنتی ہیں، اور جو بنتی بھی ہیں وہ اس میں کوئی خاص کنٹینٹ نہیں ہوتا. ایک انٹرٹینمنٹ کے کانٹیکس میں بنتی ہے، اور بس ٹھیک ہے، لوگ ہنستے ہیں اور مطلب چلے جاتے ہیں. بات مین جو آپ کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ ریلائی کرتی ہے آپ کی ڈرامہ پہ. پہلے اسٹیج ڈرامہ بھی ہوتے تھے اور اچھے ہوتے تھے آرٹ کونسلز میں بھی اور ادھر بھی، اب وہ بھی کسی حد تک کم ہو چکے ہیں. اور وہ اسٹیج ڈرامہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر ولگیرٹی اور چیپ چیزیں آ چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں ڈانس اور اس طریقے کی نیوڈیٹی اور اس پہ زور دے رہے ہیں. تو رہ دے کے بچتا ہے آپ کا ڈرامہ جو امپیکٹ کر سکتا ہے صحیح معنوں میں، کیونکہ جب اسٹیج کی آپ بات کرتے ہیں خاص نیش ہے وہ جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. جو اسٹیج ڈرامہ کے لیے پہلے ہوتا تھا، جب معین اختر صاحب ہوتے تھے، عمر شریف صاحب ہوتے تھے، میں خود گیا ہوں، تو زبردست کامیڈی ہوتی تھی، زو معنی جملے ہوتے تھے، ایک شائستہ انداز ہوتا تھا حصہ مزہ کا. اب وہ اس طرح کا نہیں ہے. سینس آف ہیومر بالکل چینج ہو چکا ہے. اب جو جوکس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس میں ولگیرٹی بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ باڈی پارٹس کی بات ہوتی ہے، اور اس طرح کے پہلے جو ہوتا تھا وہ جو الفاظوں کا ہیر پھیر ہوتا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ بالکل چیزیں بدل بھی گئی ہیں. جو زیادہ امپیکٹ ہے وہ آپ کا ڈرامہ کا ہے، کیونکہ آپ کا ڈرامہ انڈسٹری بڑی ہے کمپیریٹیولی آپ کی فلم انڈسٹری سے اور اسٹیج سے. دیکھیں، ڈرامہ بھی اب جو ہے نا، کسی زمانے میں آپ کو بانو قدسیہ ہوتی تھیں، حسینہ معین ہوتی تھیں، اور لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈرامہ اچھا ہوتا تھا، سبق آموز ہوتا تھا. آخر میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جو غلط کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، معاشرہ اس کو سزا دیتا ہے، قدرت اس کو سزا دیتی ہے، اور اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا. اور اب تو جو ڈرامے بن رہے ہیں اس کا تو آپ پہلے تو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں اینڈ سے، کہ ان کا تو اینڈ مطلب ایک ایول بندہ ہے اس کو دکھاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اس کو مسئلہ ہوا ہے، انپنشیبل چلا گیا وہ، مطلب ڈرامہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، وہ اپنا پورا کام غلط کر کے چلا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ دکھانا چاہیے کہ جو غلط کر رہا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہوگا. نیچر کا نظام ہے ایک، اگر قانون ملک کا نہیں کرتا تو نیچر لیتی ہے بدلہ. مکافات عمل کہلاتا ہے یہ. جی بالکل مکافات عمل ہے جو آپ کریں، جسے ہندوازم میں کرما بھی کہتے ہیں کہ جو آپ غلط کرم کریں گے تو آپ غلط پھر آپ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا،
ڈرامہ انڈسٹری میں جو آج کل کا کنٹینٹ ہے، میں تو نہیں دیکھتا ڈرامہ، لیکن جو مجھے پتہ لگتا ہے، جو فیڈ بیک آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل دکھا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایکسٹرا میٹریمونیل افیئرز ہو رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جو مطلب شادی شدہ بندے کے افیئر ادھر سے دکھا رہے ہیں، گھریلو معاملات ادھر سے ادھر دکھا رہے ہیں، ایک پوری یوتھ کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ بگاڑا جا رہا ہے، افیئر دکھائے جا رہے ہیں، ورک پلیس پہ جا رہے ہیں وہاں افیئر ہے، گھر میں افیئر ہے، انلیگل ڈیلنگز ہو رہی ہیں، بلیک منی وائٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس سب معاملات کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس طرح دکھایا جائے، گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا بھی دل چاہے گا کہ یار آپ بھی اس طرح کا ایک کریکٹر بن جائیں، کیونکہ دیکھیں ڈرامہ کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، جب آپ دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر جو ویورز ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ایک بات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ ہو سکتا ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں، سائیکولوجیکل اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جہاں میڈیم یہ رہ گیا اور ڈرامہ، کیونکہ ہم نے بتایا فلمیں تو بہت کم بنتی ہیں اور اسٹیج ایک خاص نیچ جاتی ہے پاپولیشن کی، تو وہاں پر ڈرامہ کا امپیکٹ زیادہ ہے، اور ہمیں اس طرح کے ڈرامے دکھا رہے ہیں جہاں پہ افیئرز ہے، غلط ڈیلنگز کر رہے ہیں، چوری چکاری ہے، ڈکیتی ہے، مینیپولیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کو اسمارٹنیس کہہ رہے ہیں، مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب اس کو اسمارٹ سمجھا جا رہا ہے آج کل جو لوگوں کو زیادہ دھوکہ دے پائے، تو مطلب اس طریقے کے معاملات دکھا رہے ہیں، اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں اور گلیمرائز کر رہے ہیں، اور اس طرح کی اسکرپٹ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی شاذ و نادر جس میں کوئی سبق آموز بات ہو، کوئی شاذ و نادر ایک دو ڈرامے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% خراب ہے، ہوں گے، لیکن زیادہ تر فوکس جو رکھا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیں وہ کن چیزوں پہ رکھا جا رہا ہے، اور جو چیز ڈیلیبریٹلی پروموٹ کی جا رہی ہے وہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ان ڈراموں کے تھرو، آپ دیکھیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یار، آپ کما سکتی ہیں نا، آپ کو شوہر کی کیا ضرورت ہے، اور اگر آپ رہ بھی نہیں ہیں شوہر کے ساتھ تو آپ بھی کمائیں، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، بچے سفر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اکیلے کام کر سکتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے رول دیا تھا سوسائٹی میں مرد اور عورت کا، اس کو بلر کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ ٹارگیٹڈ ہے، یہ ویسٹ کی طرف سے بالکل ٹارگیٹڈ ہے، آپ کو ایک این جی اوز اس کو باقاعدہ جو ہے وہ فنڈ کرتی ہیں، یہ بالکل ٹارگیٹڈ آپ کے یہاں معاشرے میں ایک چیز دکھائی جا رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے وہ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، نہیں، پاکستان میں یہ ادر وے اراؤنڈ ہے، پاکستان میں یہ پہلے غلط چیز ڈرامے میں دکھاتے ہیں، معاشرہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، یہ ادر وے اراؤنڈ ہے پاکستان میں، دوسری جگہ پہ وہ معاشرے کی ریفلیکشن ہوتی ہے، یہاں پر پہلے آپ کو غلط چیز دکھائی جاتی ہے جو معاشرے میں نہیں ہو رہی ہوتی، پھر معاشرہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے کیونکہ آپ شعوری طور پہ اور لاشعوری طور پر وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ بولتے ہیں یار یہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ تفریح کے مواقع کم ہو چکے ہیں، اگر آپ کراچی کی بات کر لیں، بڑے شہروں کی بات کر لیں، تفریح کے مواقع آپ کے پاس کم ہے کہ آپ کے پاس یہ بنتا ہے کہ آپ جب جاب سے آتے ہیں تو آپ ایک ڈرامہ سیریل دیکھ لیں ایک گھنٹے کے لیے، لیکن وہ کوالٹی تو ہو، اب اسی میں آپ دیکھیں فورن کنٹینٹ آئے ہیں، جیسے آپ بات کریں ٹرکش ڈرامے چل رہے ہیں، ارطغرل ہے، یہ عثمان ہے، اور ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ریکمنڈ کیا ہے یونس ایمرے، وہ ایک صوفیزم پہ بیسڈ ایک ڈرامہ ہے، اور اس کو میں خود بھی ہم اس پروگرام کے توسط سے بھی اس کو ریکمنڈ کریں گے، وہ دیکھنے والا ڈرامہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کرتا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اس اسپرچوئل معاملات طے کرتا ہے، اور آپ دنیا میں ہر معاملہ میں آپ کہتے ہیں کہ میرا مینٹور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، میں موٹیویشنل سیشن لوں گا جا کے، میں جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل اسپیکر کے پاس جاؤں گا، آپ کو اسپرچولیزم میں ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے آپ کو، یہی مسلمانوں کا طریقہ تھا جسے بیعت کہتے ہیں، تو اس ڈرامے میں یہی دکھایا جا رہا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے ریکمنڈ کیا یونس ایمرے، وہ چل رہا ہے، ہم اس پروگرام کے توسط سے بھی کریں گے، اور ٹرکش ڈراموں کا آپ کنٹینٹ دیکھیں، اس میں آپ کو وہ کلچر بھی دکھا رہے ہیں، اس میں وہ آپ کو ویلیوز دکھا رہے ہیں معاشرے کی، آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی اگر ویلیوز اچھی ہیں تو وہ اوپر جاتے ہیں، ہمارے ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اوپر جاتا ہے، ویلیوز اور یہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل کانفلکٹ ہے، اور جب دیکھیں آپ جیسے یہ ٹرکش کنٹینٹ آیا تو آپ دیکھیں ہمارا جو یہ سیکولر اور ویسٹرنائز طبقہ ہے معاشرے کا، اس کو بہت پرابلم ہوئی کہ آپ یہ کیا دکھا رہے ہیں، انڈین کنٹینٹ جب آپ دکھاتے تھے تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی تھی، جب آپ ہالی ووڈ دکھاتے ہیں تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی، جب آپ نیٹ فلکس کی بات کرتے ہیں تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جہاں بات آ گئی ہے آپ کو اچھی بات کی کہ اسی فورن کنٹینٹ کے تھرو اچھی بات آ رہی ہے، اچھی ویلیوز آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کا بچے اچھی ویلیو سیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ پرابلم ہو گیا، تو یہاں ہپوکریسی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے جو یہ لپٹارڈ جسے ہم کہتے ہیں سیکولر جو ویسٹرنائز لوگ ہیں، جو پاکستانی معاشرے کو ویسٹرنائز کرنا چاہتے ہیں، یہ بیسیکلی پاکستان کا جو پورا آئیڈیا ہے یہ اسی کو نہیں سمجھے، پاکستان ٹو نیشن تھیوری پہ بنا تھا، اگر ہمیں سیکولر بننا ہوتا تو ہم انڈیا کے ساتھ رہ لیتے، اچھا تھا ہمارے لیے، کوئی پرابلم نہیں تھا، انڈیا سیکولر کنٹری تھا، نہرو نے تو بولا ہے نا کہ ہم سیکولر کنٹری تھے، یہ تو مودی نے آگے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہندوتوا پہ کر دی، مطلب انڈیا تو سیکولر اسٹیٹ تھی، تو اگر ہمیں پرابلم نہیں تھا، ہمیں سیکولر رہنا تھا تو ہم رہ جاتے انڈیا کے ساتھ، بھائی تو ہم الگ کیوں ہوئے تھے پھر،
پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ٹو نیشن تھیوری پہ الگ ہوئے تھے نا, کہ ہم مسلمان ایک الگ قوم ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس لیے ہم الگ ہوئے کیونکہ ہم پاکستان ایک ایسی جگہ بنائیں گے جہاں ہم اسلام کی پریکٹس کر سکیں گے, اسلام کے اصولوں کو کریں گے, اسلام کی جو دین ہے اس کا نظام کو نافذ کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے, نہیں ہوئے, کس حد تک ہوئے, وہ ہمیں ہونا چاہیے تھا, ہمارے حکمرانوں کی کوتاہی ہے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. بہرحال لیکن جبکہ یہ ملک بنا اس کانسیپٹ پہ ہے تو ہمیں ان ویلیوز کو فروغ دینا چاہیے احمد. اور ہم کیا کر رہے ہیں, چاہے وہ کنٹینٹ یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو, بھائی آپ اپنا بار کیوں ریز نہیں کرتے؟ اگر ٹرکش آ گیا ہے اچھا کنٹینٹ لے کے تو آپ اپنا بار ریز کریں نا, کمپیٹ کریں نا اس سے. آپ مسابقت کیوں نہیں کرتے؟ آپ رونے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی انڈیا کے کنٹینٹ پہ تو نہیں بولا تھا, کیونکہ آپ اپنی فلموں میں بھی وہی دکھاتے تھے آئٹم سانگز, اور آپ انڈیا کو کاپی کرتے تھے, تب تو کسی نے نہیں بولا. لیکن جہاں ویلیو بیسڈ بات آ گئی, جہاں کلچر آپ کو دکھا رہے ہیں, جہاں مسلم کلچر بات ہو رہی ہے, جہاں امہ کی بات ہو رہی ہے, جہاں اس طرح کی بات ہو رہی ہے, جہاں سے بچے سیکھ رہے ہیں اچھی اچھی باتیں, وہاں پر آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو پاکستان کو کرنا ہی چاہیے. اب انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نیوز آئی ہیں اس طرح کی کہ پاکستانی بھی اب اسکرپٹ رائٹر جو ہیں وہ اس طریقے کی کچھ اسکرپٹ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کی ٹرکش ہے. اور آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کچھ تاریخی کرداروں پر بھی ڈرامے بننے والے ہیں, خاص طور پہ ان میں جو ہے آپ کو صلاح الدین ایوبی وغیرہ پہ بھی ڈرامے بنتے ہوئے نظر آئیں گے, اور محمد بن قاسم وغیرہ پہ بھی انشاءاللہ مجھے نیوز آئی ہیں. تو انشاءاللہ بنے, اور ہمارے جب آپ ہوم گرون دیں گے اسکرپٹ تو وہ اچھا ہوگا. اور آپ نہ کریں, آپ نہ جائیں, آپ جو سب کانٹیننٹ کی جو ہستیاں ہیں جیسے ٹیپو سلطان صاحب ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ, اور جو باقی جو ہستیاں ہیں آپ ان پہ بنا سکتے ہیں ڈرامے بالکل بھرپور طریقے سے. پی ٹی وی نے کوشش بھی کی تھی, لیکن چونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ سہولت اتنی نہیں تھی تو انہوں نے زیادہ ایک اسٹوڈیو میں بنا لیا. تو جس طریقے سے ارطغرل ڈرامے میں اور عثمان ڈرامے میں آپ نے دکھایا کہ کانفلکٹ دکھا رہے ہیں اوپن ایئر میں بالکل طریقے سے, اور زبردست طریقے سے اس کو فلمائش کر رہے ہیں, اس طریقے سے نہیں تھا. تو آپ دوبارہ سے اس کو ریمیک کر سکتے ہیں, اچھا بنا سکتے ہیں, اسکرپٹ اچھا کر سکتے ہیں, اور آپ فروغ کریں. انڈیا دیکھیں, انڈیا بھی یہ کرتا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے, آپ کے جو مسلمان کردار ہیں ان کو وہ ڈیمین کر رہا ہے, ڈیمونائز کر رہا ہے فلمیں بنا بنا کے. آپ کی کلچر, آپ کی جو ہسٹری ہے 1000 سال کی ہندوستان پہ, اس کو مسخ کرنے کی پوری ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہو رہی ہے. کم سے کم آپ سچ یعنی تو بتائیں. ہماری ہسٹری میں جو ہیروئک کیریکٹرز ہیں جن کا ایک کردار ہے ہم سنتے آ رہے ہیں, ان کے بارے میں وہ نیگیٹو چیزیں جو فیک ایک ہسٹری کو چینج کر کے وہ دکھا رہے ہیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو اتنا زیادہ کیوں وہ ارطغرل جیسے جو کانٹینٹ ہے اس سے اتنا زیادہ گھبراتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس تو لکھنے والے زیادہ اچھے ہیں, ہمارے ڈرامہ میں بہت اچھے ڈراماز بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈرامے خراب ہوں, لیکن ان کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر ہم سوسائٹی کو مزید بہتر شیپ کر سکیں, اچھے انداز میں شیپ کر سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو سلمان بھائی, آج پھر بک آف دا ڈے میں آپ کون سی بک ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ہمارے تمام تر ویورز کے لیے؟ جی, آج میں ایک اور جو ہے جو ہمارا سیریز چل رہی ہے انٹرنیشنل بیسٹ سیلر کی, اسی میں ہم اضافہ کریں گے. اور یہ بھی جو ہے وہ کمیونیکیشن اور لیڈرشپ, اور جو وہ کہتے ہیں سلور اوریٹر, آپ کو اگر بننا ہے زبردست کمیونیکیٹر تو اس کے لیے یہ کتاب ہے ڈیل کارنیج صاحب کی, اور یہ ہے اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور. یہ میں سپلیش کر دیتا ہوں. جی جناب, اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور. اور اس کے متعلق تھوڑا سا اگر آپ اوور ویو دے سکیں سلمان بھائی, سو دیٹ کہ ہمارے جو بھی ویورز ہیں ان کا تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے اس بارے میں. دیکھیں, جو ہماری یوتھ ہے اور جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں لوگ پڑھ رہے ہیں, جو سب سے زیادہ فیس جو وہ کرتے ہیں پرابلم, وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو کمیونیکیشن اسکلس ہیں وہ بڑی ویک ہوتی ہیں. میں فورن میں کام کر چکا ہوں, مجھے پتہ ہے احمد یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو صرف اپنی زبان میں نہیں, جو بھی بزنس لینگویج ہو, جس کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو ایک کمانڈ ہونی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. لینگویج ایک چیز ہے, کمیونیکیشن ایک ادر چیز ہے. کمیونیکیشن یہ ہوتا ہے, مطلب سلیس بات یہ کہ آپ اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات آپ جو ہے وہ آئیڈیا وہ اچھی طریقے سے بتا دیتے ہیں, سلیس انداز میں بتاؤں تو یہ کتاب جو ہے وہ ڈیل کارنیج صاحب کی جو ہے اسٹینڈ ڈیلیور, یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے یہ کمی پیشیں اپنی پوری کر سکتے ہیں ایک سلور اوریٹر بننے کے لیے, ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے. جو آپ کے جو ہرڈلز ہیں اور آبسٹیکلز آئیں گے وہ کس طریقے سے ان کو ریموو کریں گے. اور جو سب سے مین چیز ہم دیکھتے تھے یونیورسٹیز میں بھی اور کالجز میں بھی, جب بات آتی تھی کمیونیکیٹ کرنے کی 10 بندوں کے سامنے, 20 بندوں کے سامنے, تو ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ فمبل کر جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں, ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بس کہیں چھپ جائیں جا کے, کہیں بچ جائیں, اس طریقے سے کو اوائڈ کر دیں. حالانکہ دیکھیں اگر آپ کو لیڈرشپ میں جانا ہے تو علامہ اقبال صاحب کا جو ہے ایک شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نوا جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یعنی نگاہ بلند تو ویژنری ہے, اور سخن دل نوا, سخن جو ہے نا مطلب بات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اگلے کا دل مولے. تو اس طریقے کی آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے.
اور جب تک آپ کی اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہے آپ اپنی جو میسج ہے وہ آگے تک ڈلیور نہیں کر پائیں گے. چاہے آپ کسی بھی مقصد کے لیے بولنا چاہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف فار دا سیک آف کمیونیکیشن کر رہے ہیں, کوئی بھی اپنا مقصد ہے آپ وہ پورا نہیں کر پائیں گے اچھی طریقے سے اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ ویک ہوں گی, یہ ہم سب جانتے ہیں بات. تو یہ کتاب اس بارے میں ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیئر کے بارے میں انہوں نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے جس پہ لکھتے ہیں کہ یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر بٹ فیئر اٹ سیلف. آپ کو جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ڈر سے ڈرنے کی ضرورت ہے آپ کو. تو یہ جو ڈر ہے نا کہ ہم بولیں گے غلطی ہو جائے گی اور کوئی پکڑ لے گا, اس سے نکال لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مور اینڈ مور جو ہے وہ سوشل انٹریکشن کریں اور اپنے جو ہے وربل اور نان وربل کیوز کو یوز کریں, اپنی پوری باڈی کو یوز کرنا سیکھیں. آپ کی فیشل ایکسپریشن, جیسچر, پوسچر, آپ کی ہر چیز, پوزیشننگ وغیرہ ہر چیز آپ کی جو ہے کمیونیکیشن میں جو ہے وہ مدد دے. تو فیئر نہیں کریں, ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو مار نہیں دے گا اگر آپ کو غلط بات کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈر آتا ہے وہ جب ہم انگلش کی بات کرتے ہیں, انگریزی کی, کیونکہ ہماری ایز اے سیکنڈ لینگویج ہے. باہر تو آپ جائیں گے تو آپ کو وہ جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ ہماری سیکنڈ لینگویج ہے اور وہ نکل جاتے ہیں آرام سے, کوئی ان کو کچھ نہیں بولتا. ہمارے یہاں اس کو ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ اگر ہم قابل ہیں تو ہمیں انگلش آنی چاہیے, اگر ہم انگلش اچھی ہم بولیں گے تو ہمیں قابل سمجھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انگلش کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بیسیکلی شیکسپیرین ماڈل پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں پہلے دن سے ہم شیکسپیئر والی انگلش بولیں گے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے وہ بالکل نیٹو اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں, ان کی بھی گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آپ شروع کریں, کیونکہ ہمارے یہاں کمیونیکیشن کو انگلش اسپیکنگ سے لے لیا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. کمیونیکیشن آپ کی اپنی زبان میں بھی ہونی چاہیے, اردو بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے, بلکہ ہونی چاہیے, وہ تو مدر ٹنگ ہے. جو آپ کی بزنس لینگویج ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. تو یہ کتاب جو ڈیل کارنیگی صاحب کی یہ ہے کہ آپ اپنے کس طریقے سے جو ہرڈلز آبسٹیکلز ریموو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ایک اچھے افیکٹو کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں اور اپنی بات سیل کر سکتے ہیں ماسز تک, یا جن تک بھی آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں اپنی جو ڈیزائرڈ آڈینس ہے. اور اس میں انہوں نے فیئر کا جو فیکٹر ہے اس میں خاص طور پہ لکھا ہے. ایک اور بات میں اس زمن میں کہتا چلوں احمد, کہ انہوں نے ایک اور بات جو اس میں امپورٹنٹ کہی ہے وہ ہیومر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن میں جو مین فیکٹر ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے وہ سینس آف ہیومر ہے. سینس آف ہیومر جس بندے کا جتنا اچھا ہوگا اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنی افیکٹو ہوگی. ہمارے یہاں سینس آف ہیومر کو بہت جو ہے وہ گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. سینس آف ہیومر جو ہے نا وہ ہاف وزڈم ہوتی ہے بیسیکلی. ایک اچھا ہیومر رکھنے والا بندہ جو ہے نا وہ وائز ہوتا ہے, آدھا جو ہے اس کی جو وزڈم ہے نا وہ اس کے اندر آ چکی ہوتی ہے اگر اس کا اچھا سینس آف ہیومر ہو چکا ہے. تو یہ بات انہوں نے بہت ایمفیسائز سے کہی ہے. تو ضرور پڑھیے, اور خاص طور پہ کالج اور یونیورسٹی کے لیول کے لڑکوں کو میں بالکل وہ کروں گا جو کہ پریزنٹیشن سے گھبراتے ہیں, جو کہ پبلک اسپیکنگ سے گھبراتے ہیں, ان کے لیے ریکمینڈڈ بک ہے, سب کو پڑھنی چاہیے. اور اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کریں, جیسے کہ ہم نے کہا کہ صرف یہ بات اگر آپ اچھے کمیونیکیٹر ہوں گے آپ کے گھر سے بات شروع ہوتی ہے. آپ گھر میں بھی اچھے کمیونیکیٹر ہوں گے, باہر بھی ہوں گے, پروفیشنل لائف میں بھی ہوں گے, ہر جگہ آپ کو کامیابی ملیں گی. آپ کو گھر میں بھی آپ کی سے زیادہ ہوگی, آپ کی باہر بھی زیادہ سے ہوگی, آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کا امپیکٹ بڑھتا جائے گا. اور جیسے کہ سیون کویس صاحب نے کہا کہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی. اور اقبال صاحب کو ہم نے شعر بھی آپ کو کوٹ کر دیا, جو 3 لیڈرشپ کوالٹیز انہوں نے بتائی ان میں سے ایک یہ ہے سخن دل نوا, یعنی آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ زبردست ہونی چاہیے, دل کو مو لے اگلے کے, اس طریقے سے آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. تو ضرور پڑھیے اور پڑھتے رہیے. اور پھر آخر میں ضرور ایک بات پھر آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ کہتے چلیں کہ یہ مت بھولیے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ قرآن مجید سے جو ہے وہ آپ کو ریکمنڈ ضرور کرتے ہیں. آپ ضرور پڑھیے, ڈیلی پڑھیے, اور وہی الکتاب ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری اور ٹرشری ہیں. مین چیز قرآن شریف ہے. آپ کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پہ انبیاء کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر اس کتاب سے بھی میں اس کو جوڑوں, کس طریقے سے انہوں نے کمیونیکیٹ کیا, کیا دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو اس میں درج کی ہیں, جو انبیاء نے کیا ورڈز یوز کیے ہیں, کیا افیکٹولی جو ہے اپنی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ کو اس طرح کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. قرآن شریف کو پڑھیے, دیکھیں سب چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں بیان کر دی گئی. جب ہر چیز بیان کر دی گئی ہے تو ہم ادھر ادھر کیوں چیزیں ٹٹول رہے ہیں. ہمیں فوکس کرنا چاہیے الکتاب پر, ٹھیک ہے. اور اس پر اگر ہم فوکس کریں گے تو یقین کریں بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. میں اسی زمن میں ایک آپ کو کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کر دوں. میں یونیورسٹی میں تھا تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. وہاں پر ایک نیوی کے کمانڈر آئے تھے لیڈرشپ وہ دینے کے لیے, لیکچر دینے کے لیے. تو وہاں پر جو ہے یہ بات ہوئی, اور میں نے کھڑے ہو کے یہ عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا میں نے, جو قرآن مجید میں درج ہے, جس میں وہ کہتے ہیں عزیز مصر سے کہ مجھے جو ہے وہ خزائن الارض پر, مطلب دنیا کی جو مصر کے جو منرل سورسز ان پر آپ مجھے مقرر کر دیجئے, کیونکہ میں نالج بھی رکھتا ہوں اور میں ایماندار بھی ہوں. تو آپ کو کوئی لمبی چوڑی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے لیڈرشپ کے لیے اور افیکٹو لیڈرشپ کے لیے. ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں لیڈرشپ کے لیے اس میں پوری پوری لسٹیں ہوتی ہیں,
یہ 15 کوالٹیاں ہوں. قرآن شریف آپ کو پریسائزلی 2-4 بار بتا رہا ہے کہ آپ ایماندار ہوں, انٹیگریٹی والے بندے ہوں, اور آپ کو ریلیونٹ علم ہو اس چیز کا جو آپ کر رہے ہو. دیٹ از مور دین انف. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو موسیٰ علیہ السلام کی, یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی بات بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہی ہے کمیونیکیشن کی. کہ اللہ جب وہ فرعون کے دربار میں جانے لگے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے. وہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنی بات فرعون کو. تو یہاں بات بہت طویل ہو جائے گی, ہم یہاں پر اس کو ختم کریں گے, لیکن آخری میں بس یہی فوکس, قرآن شریف کو ضرور پڑھیے. جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں, جن میں ٹائم نکال سکتے ہیں, اتنا تو کم سے کم پڑھیے. پڑھنا تو ویسے اس کو چاہیے زبردست طریقے سے, اور کم سے کم 1 مہینے میں 1 دفعہ اس کا دور ختم کرنا چاہیے کور ٹو کور. لیکن جتنا بھی آپ بتاتے ہیں اتنا تو آپ کم سے کم پڑھیں, کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر یہ دین و دنیا جو ہے وہ قائم ہے. تو ضرور پڑھیے. احمد, اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی. بالکل آپ نے کہا کہ قرآن پاک تو ظاہر ام الکتاب ہے, اور ہم جب بھی کوئی بک ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ ضرور ہمیشہ بولیں گے کہ پہلے آپ نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ سیکنڈری ہیں, وہ آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ. سلمان بھائی نے تمام تر چیزوں کے اوپر بہت ہی جامع اپنی گفتگو کی. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی کہ آپ نے ہمیں تمام تر چیزوں سے انفارمیشن جو ہے ہمیں دی اور ہمیں انفارم کیا. تمام تر ناظرین کا جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے جوائن ان کیا. آپ لوگ طرفہ تماشا کے آفیشیل فیس بک پیج facebook.com/طرفہ تماشا پہ جا کر اس ایپیسوڈ کا اور اس سے پہلے کی گئی جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں ہماری, ان کا ریکارڈڈ ورژن وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کسی قسم کی کوئی بات ہے, تو اپنا فیڈ بیک وہاں پہ ضرور دے سکتے ہیں. سلمان بھائی کو فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ, سلمان شاہ_سید ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے. اس کے علاوہ آپ facebook.com/احمد جلیل آفیشیل, وہ میرا آفیشیل پیج ہے, وہاں پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. دوسرے جو ہمارے پروگرامس ہیں وہاں پر موجود ہیں. فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ضرور اگلے سنڈے کو آپ کو سیم ٹائم پہ 3 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اگر ٹائم میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے ہماری طرف سے تو ہم اس کو پرائر انفارم کر دیں گے آپ کو. دس از احمد جلیل سائننگ آف فرام طرفہ تماشا, پاکستان, آئندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.